گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی بہادری کیا تھی۔ یہ بہادری، اور وہ اندازہ لگاؤ، شروع اسلام ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے، کافروں کا ایک وفد آتا ہے اور ابو طالب سے کہتا، ابو طالب پانی حد سے آگے چڑھ گیا ہے، آپ کا بھتیجے نے رہنا دوبر کر دیا ہے، زندگی اجیرن کر دی ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اب پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا، آپ سے شکایتیں کر کر کے بھی میں تھک گیا، اب آپ اپنے بھتیجے کو نہیں روک پا رہے ہیں، میں ایک بچہ ساتھ لے کر آیا ہوں، اس بچے کو آپ لے لیجئے، یہ فلاں فلاں کا باعزت بچہ ہے، سردار کا بیٹا ہے، بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہے، لیجئے، یہ اپنا بچہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، آپ اس کو پالیے پوسیے کھلائیے پلائیے، اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کیجئے، اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ جینا دوپہر کر دیا ہے اس نے میرا۔ ابو طالب نے جواب دیا، کیا اچھا فیصلہ لے کر آئے ہو، فیصلہ کرنا تو کوئی تم سے سیکھے، اس بچے کو میں لے لوں، بڑے سردار کا بیٹا ہے، بڑے اونچے گھر کا بیٹا ہے، اس بچے کو میں لے لوں، اس کو کھلاؤں پلاؤں، یعنی کھلا پلا کر ساڑ کروں، موٹا بناؤں، اس کو کھلا پلا کر میں موٹا تازہ کروں، اور اس کے بدلے میں میرے بھتیجے کو، میرے بچے کو تم لے جاؤ اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، اس کی بوٹی بوٹی کرو، اس کو کاٹو اور ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ واہ کتنا اچھا فیصلہ لے کر آئے ہو۔ آئے ابو طالب، اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو دیکھ لو تمہارے بھتیجے کا انجام بہت برا ہوگا، اس کو سمجھا لو۔ وارننگ دے کر چلے آئے۔ ادھر ابو طالب رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کو بلایا، جب نبی اکرم آئے، چچا جان آپ رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے، ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا کاندھا پکڑا اور ان کو اپنے سینے سے چپکایا اور روتے ہوئے کہا، بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، اب پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا، آج تو سودے بازی پر لوگ اتر آئے، آج مجھ سے تمہیں مانگ رہے تھے کہ میں قتل کروں گا، وہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور اپنا بچہ لے کر آئے تھے کہ اس کو پالو پوسو۔ آئے میرے بھتیجے، میرے جیتے جی زندگی میں اگر تجھے کچھ ہو گیا تو تیرا چچا بھی زندہ نہیں رہ پائے گا، چھوڑ دے میرے بھتیجے، وہ دعوت تو پیش مت کر جس دعوت کو تو بار بار دے رہا ہے، میں جانتا ہوں تو سچا ہے، میں جانتا ہوں زندگی میں تو کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، لیکن بھتیجے مجھے تیری جان کا خطرہ ہے، تو اپنے چچا کو اور دن تک زندہ نہیں دیکھ سکتا ہے، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ آپ نے چچا کی اس کمزور آواز کو سن کر آپ نے ڈھارس بندھائی، لیکن یہ ہمت بھرا جواب بھی دیا اور بہادری سے للکار کر کہا، اے چچا جان، ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھے رہیے، اے چچا جان، اگر آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے تو آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیجئے، ہم آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اگر یہ چاہیں کہ جو دعوت میں دے رہا ہوں توحید کی اس سے باز آ جاؤں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر آپ نے اتنا جرأت مندانہ جواب دیا، اے چچا جان، اگر یہ لوگ اس چاند کو، اس سورج کو اکھاڑ کر لائیں اور دائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں، اور چاند کو توڑ کر لائیں بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں، یعنی یہ کام ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے، ایسا کر نہیں سکتے چاند و سورج کو توڑ کر لانا، لیکن اگر یہ چاند و سورج کو توڑ بھی لائیں، دائیں بائیں ہاتھ پر رکھ بھی دیں تو یہ کام ان کے لیے آسان ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے یہ کام آسان نہیں ہے کہ میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں۔ اے چچا جان، میں یہ دعوت رب کے لیے دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا، اور میرا رب مجھے انشاءاللہ میری حفاظت بھی فرمائے گا۔ آپ نے یہ کہا اور چل دیے۔ جب نبی اکرم رونے لگے اور یہ کہہ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو چچا نے جب بہادری والا یہ جملہ سنا، بھتیجے کے منہ سے اور بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دے کے تو پکڑ لیا اور پھر سینے سے چپکا کر کہا، بیٹے رونے کی ضرورت نہیں، بھتیجے آنکھوں میں آنسو میں نے تیرے نہیں دیکھے اور آج بھی نہیں دیکھنا چاہتا، تو دعوت دینا چاہتا دے، تو توحید کا پرچار کرنا چاہتا تو کر، آج کے بعد میں دیکھتا ہوں
کس کی آنکھ تجھے تیری نظر کر کے دیکھتی ہے؟ جب تک ابو طالب کی روح باقی ہے اور ایک سانس بھی میرے اندر باقی ہے، تب تک میرے بھتیجے پر کوئی تیری نظر کر کے دیکھنے کی بھی جرات کر لے۔ بھتیجے میں تیرے ساتھ ہوں، جا جا تو توحید کی دعوت پیش کر۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا یہ بہادری کا جواب تھا۔ آپ نے چچا سے بھی کہا کہ چاند و سورج بھی اکھاڑ لائیں، تب بھی میں دعوت حق سے باز نہیں آ سکتا۔ یہ بہادری تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بحیثیت ایک ویر کے، ایک بہادر کے۔ نظر ڈالیے نبی اکرم کی زندگی پر۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اگر جج ہیں، آپ اگر فیصلہ کرتے ہیں کسی کا، تو وہاں پر بھی روح رعایت مت دیکھیے، اور اس کے لیے بھی آپ نظر ڈالیے نظر ڈالیے نبی اکرم کی زندگی پر۔ جنگ بدر آپ دیکھیے تو جنگ بدر کے اندر بھی وہ نقشہ نظر آتا ہے انصاف کا، اور وہ نقشہ بھی دیکھیے کہ جب آپ کا چچا عباس جب گرفتار کر کے لائے گئے، اور آپ کا داماد ابو العاص جو زینب کا شوہر تھا گرفتار کر کے لایا گیا، اور جب پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی تو حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پیروں میں بیڑیاں دیکھ کر نبی اکرم رو دیے تھے، اور وہ کراہ رہے تھے، وہ رو رہے تھے۔ رات میں ان کے رونے کی آواز جب اللہ کے نبی نے سنی تو اٹھ گئے اور دیکھا تو آپ بھی ان کی تکلیف دیکھ کر رو دیے۔ ایک صحابی نے دیکھ لیا کہ چچا کے تکلیف کو دیکھ کر آپ رو دیے، تو وہ چپکے سے گیا اور نبی اکرم کو دیکھا سو رہے ہیں، چپکے سے گیا اور اس نے حضرت عباس کی پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی اٹھے تو دیکھا عباس پیر پھیلا کر سو رہے ہیں۔ آپ نے سارے صحابیوں کو اٹھایا، کہا کیا منظر، کیا بات؟ تو فرمایا یہ بتاؤ کہ عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کس نے کیا ہے؟ جھوٹ بول نہیں سکتے تھے۔ ایک صحابی اٹھے، کہا اللہ کے نبی میں نے۔ کہا آپ کو کس نے حکم دیا تھا؟ کہا کسی نے نہیں۔ پھر آپ نے ان کے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کیوں کر دی؟ کہا اللہ کے نبی میں نے دیکھا آپ جب گشت کر رہے تھے، آپ اپنے چچا کے پاس سے گزرے تو ان کی تکلیف دیکھ کر رو دیے، آپ کا رونا دیکھ کر مجھے برا لگا، میں نے دیکھا آپ اپنے چچا کے درد کی وجہ سے رو رہے ہیں تو میں نے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی۔ آپ نے فرمایا رونا ایک الگ چیز ہے، دل میں چچا کی تکلیف محسوس کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن تکلیف کو دیکھ کر انصاف کا خون کر دینا یہ الگ چیز ہے۔ یہ بیڑیاں سب قیدیوں کے پڑی ہوئی ہیں، میرے چچا کی بھی پڑی ہوئی ہے، میرے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دینا اور سب کی ٹائٹ رہنا، یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا نیائے ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جاؤ فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ مُسَارَا، جاؤ ایسا ہر ایک قیدی کے ساتھ کرو، یعنی سب کی بیڑیاں ڈھیلی کر دو، اور اگر سب کی بیڑیاں ڈھیلی نہیں کر سکتے ہو تو پھر میرے چچا کی بیڑیوں کو ٹائٹ کر دو۔ یہ تھا انصاف۔ جج بیٹلی کے ایسے اصول دنیا میں آج کوئی ہے کوئی؟ انصاف ملے گا آپ کو؟ انصاف یہ جو عدالتیں ہیں نا، کون سی وشو عدالت، کل سے آپ پیپر میں پڑھ رہے ہوں گے، اور وہ پاکستان میں جو کلبھوشن کو جاسوسی کے آروپ میں سزائے موت سنائی دی تو مقدمہ وشو عدالت میں چلا گیا، اور وشو عدالت میں پھانسی پر روک لگا دی گئی۔ وشو عدالت نے پھانسی پر روک لگائی۔ اس وشو عدالت سے پوچھو، بنگلہ دیش کے اندر 70 علماء کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ کہاں تھی یہ وشو عدالت؟ کہاں تھی؟ بہت سے بے قصور صرف اس لیے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیے گئے کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ اس وقت یہ عالمی عدالت کہاں تھی؟ مولانا جرجیس اتنا مت بولو، ابھی جیل سے چھوٹ کے آئے ہو، پھر جانے کا ارادہ ہے کیا؟ مسئلہ تو یہی ہے، اور میرے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی جاسوسی کے آروپ میں، اب اللہ جانے جھوٹا ہے سچا ہے کیا ہے، لیکن پوری وشو عدالت لگ گئی۔ 70 علماء، 70 مولویوں کو پھانسی کی سزا، بہت سے اور بھی مسلمان پھانسی کی سزا۔ گوانتانا موبے جیل میں
اور फला फला कितने लोगों को फांसी की सजा, विश्व अदालत, आलमी अदालत, खामोश क्यों? क्योंकि उनके नाम के आगे मोहम्मद लगा है, अहमद लगा है, हुसैन लगा है, ये सब नाम लगे हुए हैं, इसलिए यहां पर हम खामोश रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ये उन मुल्क का अंदरूनी मामला है और यहां अंदरूनी नहीं आलमी मामला बना दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी फांसी हो जानी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं विश्व अदालत के ऊपर एक नजर डाल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इंसाफ है तो सबके साथ क्यों नहीं है? उस मौके पर ये मुकदमे क्यों नहीं आते हैं? कुलभूषण हमारे भारत का है, हमारी हमदर्दियां हैं उनके साथ, वो आरोपी नहीं है, बेकसूर है, तो उसको बिल्कुल फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। और हमारे विदेश मंत्री की जिम्मेदारी है कि उनको सही सलामत पाकिस्तान से भारत लाया जाए और हम सब उनकी हमदर्दी में शामिल हैं। मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान कुलभूषण के दर्द में शामिल है, उसकी हमदर्दी में शामिल है। हमारा एतराज कुलभूषण की फांसी पर नहीं है, हमारा एतराज विश्व अदालत, आलमी अदालत पर है कि आलमी अदालत सिर्फ एक मखसूस तबके के साथ ऐसा क्यों करती है और एक मखसूस तबके के लिए क्यों जबान नहीं खोलती है? उस वक्त आलमी अदालत कहां चली जाती है? मेरे भाइयों, यहां लोग मरते चले जा रहे हैं, फिलिस्तीन के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। यह बैनुल अक़वामी अदालत क्या कर रही है? संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है? इस मौके पर वो अमेरिका को इसको क्यों नहीं केयरफुल करता है? वो इजराइल को क्यों नहीं केयरफुल करता है? वो क्यों नहीं वार्निंग देता है? उसके ऊपर क्यों नहीं पाबंदियां लगाई जाती हैं? क्यों ऐसे? क्यों क्यों क्यों? कितने मेरे भाइयों चीखते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे उलमा और मौलवी, लेकिन चीखने और चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं। आप चीखते रहिए और चिल्लाते रहिए, रिजल्ट क्या? 0/0। इतना बड़ा जज, इतना बड़ा जज कभी जाती इंतकाम नहीं लिया। बताओ चचा, अभी वो मिसाल उठा लीजिए हिंदा वाली जो अभी मैंने दी। जाती इंतकाम लेना होता तो चचा के लाश के साथ बुरा सलूक करने की वजह से हिंदा को उसी वक्त सजा दे दी जाती, लेकिन नहीं, माफ कर दिया। अबू सुफियान को माफ कर दिया। हिबार इब्ने अस्वद, आपकी बेटी ज़ैनब पर हमला करने वाला, आपने माफ कर दिया। 10,000 साहबा का लश्कर जब घुसता है मक्के के अंदर साहबा और नबी अकरम के साथ, आपने सारे मक्का वालों को माफ कर दिया। जहां जाती मामला आया माफ करते चले गए, जाती मामला आया माफ करते चले गए। एक यहूदी आपके गले में गरीबान चादर डालता और मरोड़ता है और कहता मोहम्मद मेरा कर्ज दे। आपने कहा अभी नहीं है, 1 हफ्ते की मोहलत मांगी थी, 5 दिन हुए, कहा मुझे आज जरूरत है, आज तो नहीं, अभी 2 दिन बाकी है, कल तक की तो मोहलत दो। उसने कहा नहीं मुझे आज ही चाहिए। उसने कहा मैं जाने नहीं दूंगा, आप जोहर वहीं पढ़ते हैं, आप असर वहीं पढ़ते हैं, आप पढ़िए इमाम बैहक़ी की सुनन, आप मगरिब वहीं पढ़ते हैं, आप इशा वहीं पढ़ते हैं। यहां तक कि उसने रात भर आपको नहीं जाने दिया। हजरत उमर भड़क रहे हैं, साहबा भड़क रहे हैं, आप कह रहे हैं उमर ये मेरा और इसका मामला है, तुम बीच में नहीं बोल सकते हो, मैंने इससे कर्ज लिया, इसने मुझे कर्ज दिया, जाओ तुम लोग। आप रात भर उसने वहीं रोका, आपने फजर की नमाज वहीं पढ़ी, लेकिन सुबह सूरज निकलते ही कहने लगा मोहम्मद मैं इम्तिहान ले रहा था, मैंने कल अपनी किताब तौरात में पढ़ा था आखिरी नबी बड़ा 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 अच्छे अखलाक पर फायज होगा, बहुत बड़ा खुल्क अजीम का मालिक होगा, मैं वो देखना चाह रहा था। अगर उसको गुस्से में कोई कुछ बात कह देगा तो उसकी पेशानी पर पसीना नहीं आएगा, मैं ये देखना चाहता था। अल्लाह के नबी ने पूछा कैफ़ वजदतना थी, तुमने अपनी किताब के मुताबिक कैसी पाई मेरी सिफत? कहने लगा कि उससे भी ज्यादा, यानी जैसा मेरे किताब में लिखा है आप उससे भी बढ़कर अखलाक पर फायज हैं। आप बैठ गए, आप ज़ोहर असर मगरिब इशा यहां तक कि रात भर रुके, फजर भी आपने यही पढ़ी। आपने कहा फिर तू इस्लाम कबूल क्यों नहीं करता? उसने कहा इस्लाम, और हाथ बढ़ाया, इस्लाम कबूल कर लिया। इमाम अल्लामा स्यूती मेरे भाई अल खसाइस के अंदर नकल करते हैं इसके बाद कि वो यहूदी वहां इस्लाम ले आया। जब वो अपने घर गया तो फासलमल यहूदी व अहल बैतिही, यहूदी तो पहले मुसलमान हो गया, लेकिन उसने नबी अकरम का अखलाक जब अपने घर वालों पर पेश किया तो उसका पूरा का पूरा घर मुसलमान हो गया, पूरा का पूरा घर इस्लाम ले आया। ये अखलाक था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जहां तक जजमेंटली के उसूल है तो आप नजर डालिए।